نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین اور حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، 11:15 بج رہے ہیں اور بھی علماء کرام کو بیان کرنا ہے. الحمدللہ آپ نے دونوں مدرسے کی کاوشوں اور ان کی کوششوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. چھوٹے بچوں کو پڑھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. جن کے شین قاف کو درست کرنا اور عین غین کو درست کرنا بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں. لیکن ہمارے دونوں اساتذہ کرام، دونوں مدرسے کے ذمہ دار، انہوں نے اپنی محنتوں کا پھل آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدرسہ مصباح الحق کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کے نام سے دونوں منصوب اداروں کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے فیض کو جاری اور ساری فرمائے. عزیزان گرامی، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے. بچوں ذرا شور بند کرو، تھوڑی دیر سن لو ہمیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں. جب ان کی موت کا وقت قریب آنے لگا اور دیکھا کہ اب حالات دیگر گوں ہیں اور جانے کی تیاری ہے، تو ان کے 1 درجن بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے ان کے. ان 12 بیٹوں کو بلا کر ان کے سامنے ایک بات رکھی، ایک ذمہ داری کی بات رکھی اور ان سے عہد لیا. اللہ فرماتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا، اس وقت آپ موجود نہیں تھے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 12 بیٹوں سے سوال کیا تھا، اور سوال کتنا عظیم، کتنا حسین. میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بہت غور سے سنیں. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے اپنی جائیداد، پراپرٹی، اپنی دولت، ان سب کے بارے میں نہیں کہا، پوچھا، بلکہ یہ پوچھا کہ میرے بیٹوں بتاؤ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے. یعنی دین کے بارے میں پیغمبر وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنی فکر تھی، باوجود کہ پیغمبر کے بیٹے تھے، خود بھی پیغمبر تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے اور ان کے بیٹے بھی پیغمبر. جن بیٹوں سے سوال کیا ہے وہ بیٹے بھی بعد میں سب پیغمبر ہوئے. ان سے حضرت یعقوب نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں بتاؤ میں نہ رہوں دنیا میں تو تم کس کی بندگی کرو گے. بیٹے اپنے باپ کی فطرت کو، مزاج کو، منشأ نبوت کو سمجھتے تھے. انہوں نے کہا ابو آپ پریشان نہ ہو، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. ہم آپ کے والد حضرت ابراہیم کے خدا کی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کے خدا کی بندگی کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب فرما بردار رہیں گے اللہ کے، اللہ سے بغاوت نہیں کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا.
میرے کہنے کا منشا کیا ہے کہ جس طرح مرد اپنی اولادوں کی دنیاوی زندگی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، جاڑے کا زمانہ ہے تو بچوں کے پاس کپڑے اچھے ہونی چاہیے، سویٹر ہونی چاہیے، جیکٹ ہونی چاہیے، موزے ہونی چاہیے، کیپ ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، یا شال ہونی چاہیے، فکر مند ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مومن باپ کی مومنانہ ذمہ داری، ایک مومن ماں کی مومنانہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولادوں کی آخرت کے بارے میں فکر مند ہو، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں سے یہ عہد و پیمان کرایا تھا کہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ ایسا تو نہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم دائیں بائیں پھر جاؤ گے۔ مگر سب نبی زادے تھے، انہوں نے کہا نہیں، نعبد الہک، جو آپ کا خدا ہے اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کا خدا ہے، اسی کی بندگی کریں گے، اور جب تک زندہ رہیں گے مسلمان بن کے رہیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ مسلمان کے معنی آتے ہیں فرما بردار، حکموں پر چلنے والا، حکموں پر عمل کرنے والا۔ مسلمہ عورت کا مطلب ہے فرما بردار، اطاعت شعار، اللہ کے حکموں پر چلنے والی عورت کو مسلمہ کہا جاتا ہے۔ مسلم خاتون، مسلم مرد، مسلم خاتون کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار مرد اور فرما بردار عورت۔ قرآن عظیم کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا سنو لوگو، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ذمہ دار، گھر کا، خاندان کا، قبیلے کا ہر ذمہ دار اپنے ماتحت لوگوں کی ذمہ داریوں کا پابند ہے۔ اللہ کی عدالت میں اسے پوچھا جائے گا کہ تم خاندان کے بڑے تھے، چودھری تھے، ذمہ دار تھے، بڑے بھائی تھے، باپ تھے، دادا تھے، تم نے اپنے ماتحت اپنے چھوٹوں کا کیا حق ادا کیا؟ اللہ کا تعارف کرایا، دین کی بات بتائی، اللہ کا حکم بتایا، نماز کی تلقین کی، برائیوں سے روکا کہ نہیں؟ مرد سب ذمہ دار ہیں اپنے چھوٹوں کے۔ اور حدیث کے آخر میں فرمایا، عورتیں غور سے سنیں، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، اور عورتیں اپنے شوہر کے گھر میں شوہر کی چیزوں کی ذمہ دار ہیں۔ چمچ ہے، پیالی ہے، پلیٹ ہے، جانماز ہے، دسترخوان ہے، بیڈ شیٹ ہے، تکیہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عورت ان اپنے گھر کی، شوہر کے گھر کی تمام چیزوں کی ذمہ دار ہے، اور اپنے شوہر کی اولادوں کے بھی ذمہ دار ہے۔ قیامت کے روز عورتوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے شوہر تمہاری دنیا کو بہتر بنانے کے لیے جاڑے میں، گرمی میں، برسات میں محنت مزدوری کام کرنے جاتے تھے، تم گھر میں رانی بن کر کے رہتی تھی، تم نے اپنی اولادوں کا کیا حق ادا کیا؟ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی تو تم نے ان کے ساتھ کیا تدبیر کی؟ تمہاری اولادوں کو دین نہیں معلوم، دین کے لیے تم نے کیا کیا؟ قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ باپ سے بھی پوچھا جائے گا اور ماں سے بھی پوچھا جائے گا۔ لہذا جن بچوں نے اور بچیوں نے یہاں پروگرام کیا ہے، میں ان کے والدین کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان اداروں کے ذمہ داروں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی ماؤں نے جن اپنے نونہالوں کو مدرسے کے ذمہ داروں کے حوالے کیا ہے، مدرسے کے ذمہ داروں نے اللہ کا تعارف کرایا ہے، خدا کا تعارف کرایا ہے، کلمے کی تلقین کرائی ہے۔ یہی بنیادی تعلیم ہے، اور مکتب اور جو ابتدائی مدرسے ہیں وہی دین کی روڑ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں یا دیگر جگہوں پہ پڑھنے والے بچے، انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے بچے،
ان کو وضو کے مسائل نہیں معلوم ہوتے، غسل کے مسائل نہیں معلوم ہوتے، نماز کے مسائل نہیں معلوم ہوتے، دین کی بنیادیں نہیں معلوم ان کو۔ یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب والے، سیدنا عمر فاروق والے، مصباح القرآن والے اور دیگر جتنے بھی مکاتب اور مدارس ہیں، یہ اس کی پوری پابندی کرتے ہیں کہ بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم سکھائیں۔ لا الہ الا اللہ، بچوں سے پوچھیں پہلا کلمہ سناؤ تو بچے کہیں گے پہلا کلمہ طیب، طیب کے معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن تھوڑی سی اس میں تھوڑا اضافہ کر لیں کہ جو اساتذہ کرام بچوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں ابھی سے ان کے دل میں توحید داخل کر دیں، جملے الگ کر کے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بتائیں بچوں کو۔ ورنہ بچے پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا مطلب ہوا اس منتر کا نہیں جانتے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ لہذا بچوں کو ہم اپنے مکاتب اور مدارس کے ذمہ داروں سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ جہاں کلمہ رٹاتے ہیں وہیں پر کم سے کم 2 کلموں کی تعریف، 2 کلموں کے معنی بھی بتائیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی خدا نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بچوں کو بنیادی تعلیم۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت کے معنی بھی بتائے جائیں، ورنہ عام طور پہ مکاتب میں اکثر و بیشتر مکاتب میں جانا ہوتا ہے تو بچے دوسرا کلمہ شہادت سناتے، شہادت کے معنی گواہی دینا، بس کاہے کی گواہی دینا کچھ نہیں معلوم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ رٹا دے بچوں کو کہ کہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس یہ 2 کلمے ترجمے کے ساتھ بچوں کو بتا دیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہمارے بچے بے دین نہیں ہوں گے یا اللہ کی توحید میں کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے تو شرک ہے۔ ابھی جو رات گزری ہے 2 روز پہلے، شعبان کی 15ویں شب، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے حدیث بیان فرمایا۔ اب فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات پر بالخصوص انسانوں اور جناتوں کی طرف خاص توجہ دیتا ہے، اور فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِ، اللہ اپنی مخلوق کے سارے ایماندار مردوں اور عورتوں، جنات مردوں، جنات عورتوں، سب کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے، معاف کرتا ہے، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِنٍ، مگر 2 مجرم، 2 پاپی ایسے ہیں کہ اس مقدس رات کے اندر بھی، جس کو شب برات، چھٹکارے کی رات، آگ سے نجات کی رات کہا جاتا ہے، اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 کون ہے؟ مشرک، مشرکن و مشاہنن، ایک مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے۔ میری بہنوں بیٹیوں غور سے سنو، سجدہ صرف اللہ کے لیے کرنا یہ توحید ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے دروازے پر، کسی اور کی چوکھٹ میں جا کے سجدہ کرنا یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن اس کو شرک عظیم، ظلم عظیم کہا ہے، شرک کو۔ لہذا عورتیں مزاروں پہ نہ جائیں اور نہ سجدے کریں، نہ چراغاں کریں۔ مزارات تو عبرت کے لیے ہیں کہ جب اللہ کے یہ نیک بندے دنیا میں نہ بچ پائے موت کے چنگل سے تو ہم لوگ کیسے بچ پائیں گے؟
اپنی موت کو یاد کرے۔ مزاروں پہ جانا عورتوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے غور سے سنیں عورتوں، اس کے بعد بھی اگر آپ جائیں گی تو خدا کی لعنت برسے گی۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، مزاروں پہ مت جاؤ، سجدہ کرو صرف اللہ کے لیے۔ وہی کائنات کا اکلوتا مالک ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے، بندگی اسی کی ہو۔ کسی انسان کے سامنے سر جھکانا یا کسی مزار پر سر جھکانا سخت منع کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الزوارات، مزاروں پر جانے والی عورتوں پر خدا کی لعنت ہے۔ والمتخذین علیہ المساجد، اور قبروں پر سجدہ کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے۔ والسرج، اور جو عورتیں قبروں پر چراغاں کرتی ہیں ان پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ لہذا میری بہنوں بیٹیوں، دنیا کی سب سے مقدس جگہ اگر کوئی ہے تو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے۔ مسجد میں جاتی ہیں آپ لوگ نماز کے لیے؟ وہاں تو کرائم کرنے والے، جرائم کرنے والے برے لوگ نہیں آتے ہیں، سب کے سب وضو کر کے سنت پڑھ کر یا کر کے سنت پڑھتے ہیں۔ نیک لوگوں کی محفل ہوتی ہے، کیوں نہیں جاتی ہیں آپ وہاں؟ آپ کے لیے آپ کے گھر کو مسجد اللہ نے بنا دیا ہے۔ مردوں کو جو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، آپ کو آپ کے گھر کے اندر اتنا ہی ثواب ملے گا۔ دنیا کی عظیم جگہ اگر کوئی ہے تو مسجد ہے۔ جب آپ کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے پانچوں نماز کے لیے، تو قبرستان پہ جانے کی یا مزاروں پہ جانے کی اجازت اسلام کہاں سے دے دے گا آپ کو؟ لہذا اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ اس شب برات والی شب میں مشرک کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ والمشاحن، اور دوسرا مجرم کون ہے؟ جن کے دل میں دوسروں کے لیے گندگی ہو، جن مردوں اور جن عورتوں کے دل میں دوسرے کی طرف سے کینہ ہو، کپٹ ہو، بغض ہو، عناد ہو، حسد ہو، جلن ہو، کٹن ہو، اس کو عربی میں مشاحن کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی، مردوں کی، عورتوں کی بخشش نہیں ہوتی اس رات کے اندر۔ لہذا میری بہنوں اور بیٹیوں، اپنے دل کو پاک رکھا کرو، قدورت سے دل اپنا پاک رکھ۔ اے شاد پیری میں کہ جس کو منہ دکھانا ہے یہ آئینہ اسی کا ہے۔ دل میں گندگی پال کے کیا کرو گی؟ وہ آپ کے لیے وبال جان ہے، عذاب ہے۔ تھوک دیا کرو غصے کو، دل کو پاک رکھو۔ دل میں حسد جلن رکھو گی تو ایمان کا نور نہیں رہے گا۔ اور 3 دن سے زیادہ غصہ مت رکھو کسی سے، تھوک دو، چھوٹی بن کر کے معافی تلافی کر لو۔ مرد بھی تھوک دے 3 دن کے بعد غصوں کو، ناراضگی کو۔ غیبت تو ویسے بھی جرم ہے، بڑا جرم ہے۔ غیبت کے معنی آتے ہیں دوسروں کی دولت پہ جلنا، دوسروں کی اولادوں پہ جلنا، دوسروں کی ترقی پر جلنا۔ ارے جس کو اللہ نے جس کے مقدر میں جتنا لکھ دیا ہے اتنا ہی ملے گا۔ آپ کے جلن سے اور کٹن سے اور بغض سے اس کی دولت کم نہیں ہوگی۔ تو حسد مت کرو، جلن مت کرو، بغض مت رکھو۔ دعا کرو کہ اللہ جیسا آپ نے ہمارے پڑوسی فلاں صاحب کو جیسی عزت دی ہے، جیسی اولاد دی ہے، جیسی دولت دی، اللہ ہم کو بھی عطا کر دے۔ یہ بالکل فٹ ہے، ایسی دعا کرو۔ اے اللہ جیسا آپ نے پڑوس میں فلاں کی کو بیٹی عطا کی ہے، بڑی نیک صالح بیٹی ہے، سمجھدار ہے، پڑھی لکھی ہے، قابل ہے، گھر والوں کا احترام کرتی ہے، اللہ ایسی اولاد مجھ کو بھی دے دے، ایسی بیٹی مجھ کو بھی دے۔ اس کو عربی میں غیبتہ کہتے ہیں۔ ایسی دعا کرو مگر دل میں غیبت نہ رکھو اور بغض نہ رکھو۔ کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء۔ مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں، کان کھول کے سن لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان مردوں اور عورتوں، جو بیماریاں پچھلی امتوں میں تھیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط،
قوم ہود، ان قوموں میں جو اخلاقی برائیاں تھیں وہی اخلاقی برائیاں تمہارے اندر بھی داخل ہو گئی ہیں۔ ہی الحالقہ، یہ بیماریاں تمہارے دین کو موڑ دیں گی۔ الحسد والبغضاء، حسد اور بغض یہ دو اتنی خطرناک بیماریاں ہیں، جس طرح دیمک کے کیڑے لکڑیوں کو صاف کر دیتے ہیں اندر اندر سے، بے حیثیت کر دیتے ہیں، اسی طرح بغض حسد انسان کے ایمان کو اندر اندر سے برباد کر دیتا ہے۔ لہذا میری بہنوں اور بیٹیوں، توبہ کرو، اپنے دل کی گندگی کو دور کرو اور معاملات کو حل کر لو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آخری بات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میری خواتین غور سے سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا مرد اور سب سے اچھی عورت وہ ہے جو قرآن سیکھے، وعلمہ، اور سب سے اچھا مرد، سب سے اچھی عورت وہ ہے جو قرآن سکھائے۔ سیکھنے والے دونوں اچھے اور سکھانے والے بھی دونوں اچھے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہذا میری بہنوں، آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ میرے آقا نے، میرے نبی نے مجھ پر جو دین کی ذمہ داری ڈالی ہے، اولاد کی نعمت عطا کی ہے، جس طرح اولادوں کو حلوہ کھلا رہی ہیں، پراٹھے کھلا رہی ہیں، انڈے فرائی کر کے کھلا رہی ہیں، بریانی کی خواہش ہے بریانی کھلا رہی ہیں، کچھ اور کی خواہش ہے کلچے نہاری منگوا کے کھلا رہی ہیں، خواہشیں پوری کرتی ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ ایسے ہی نبی کی بھی ڈیمانڈ ہے، نبی کا بھی مطالبہ ہے، اور آپ اس کی ذمہ دار ہیں۔ آپ یہ طے کر لیں کہ میرا بچہ تعلیم کے ذریعے سے آراستہ کیا جائے گا، تعلیمی ماحول میں میرے بچوں کی پرورش ہوگی۔ اور یہ جو ادارے دونوں ہیں، مصباح القرآن اور سیدنا عمر فاروق، یہ مکتب تھا، اب الحمدللہ مدرسہ ہو گیا ہے۔ یہ جہاں تک پڑھا سکیں یہاں اپنے بچوں کو داخل کریں، تاکہ اپنے آپ کے بچوں کو مسلمان بنائیں، ایمان والا بنائیں، ماں باپ کا فرما بردار بنائیں، ماں باپ کا اطاعت شعار بنائیں، پڑوس والوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنائیں، ان کو کلمہ سکھائیں، دین سکھائیں، ان کی دنیا بھی بنائیں، ان کی آخرت بھی بنائیں۔ یہ جتنے مکاتب والے ہیں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میں بھی مکتب کا پڑھا ہوا ہوں، بہت چھوٹا تھا، کلکتے میں چھوٹے مسجدوں میں جس طرح یہاں مکتب چلتے ہیں، کلکتے مٹیا برج کے اندر بھی ایسے ہی چھوٹے مکتب چلا کرتے تھے۔ تو میں بھی، میری امی نے بھی ایک لفافہ بنا دیا تھا جس کو جزدان کہتے ہیں، تھیلا، اس میں بھی یسن القرآن اور بغدادی قاعدہ یہ سب لے کے جاتا تھا، اور کمچیاں بھی کھاتا تھا ماسٹر صاحب کی دیر ہونے پہ، دونوں ہاتھ پھیلا دیتے تھے، اس کو بھی لال کر دیتے تھے، اس کو بھی لال کر دیتے تھے، اور اسی لال کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج مجھ کو لال بنا دیا گیا، آپ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ انہی مکاتب کے اساتذہ کرام کی مہربانی اور ان کے احسان کا نتیجہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ مکاتب والوں کا بڑا حق ہے، اور سماج کے جتنے مرد عورتیں ہیں اپنے اپنے محلے کے مکتب کو اپنا فیملی ممبر بنا لیں۔ جس طرح اپنے ممبر کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتی ہیں، اگر بچہ نہیں بھی پڑھتا ہے تو اس مکتب کی خدمت ضرور کریں، آپ ممبر بن جائیں۔ 10 روز یومیہ کے حساب سے 10 روپے یومیہ، کہ بھائی یہ مکتب کے لیے 10 روپے یومیہ ہم ڈال رہے ہیں اپنی سبزی سے اور اپنے سامان سے نکال کر، 300 روپے ایک ممبر بن گئیں ان مکتبوں کے لیے، سیدنا عمر فاروق کے لیے اور مصباح القرآن کے لیے۔ یہ جو ادارے آپ کے ہاں ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کے بچے نہ پڑھ پائیں، لیکن آپ کے پیسے سے آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کے پڑوس کے بچے پڑھ لیں گے، انشاءاللہ یہ اجر آپ کے کھاتے میں جائے گا۔
آپ کا بینک اکاؤنٹ بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو میری گزارش ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا انسان، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ دونوں باتیں، قرآن سیکھنے والا بھی سب سے بہتر اور قرآن سکھانے والا بھی سب سے بہتر۔ یہ جو دونوں اساتذہ کرام ہیں یہ یقیناً اللہ کے نزدیک ان کے درجات بلند ہوں گے، کیونکہ یہ قرآن کو بہت اچھے انداز میں مکتبوں میں جاتا ہوں، جین شین قاف عین غین بچوں کے درست نہیں ہوتے، لیکن یہ دونوں ادارے الحمدللہ میں نے بچوں کو سنا بہت بہتر تعلیم ہے قرآن کریم کی، بہت اچھا ہے یہ مدرسہ یا مکتب جو بھی ہے بہت اچھی طرح چلا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں اداروں کو اور عمومی طور پہ سارے مکاتب سارے مدارس کو اللہ تعالیٰ دین دنیا رات چوگنی عطا ترقی عطا فرمائے کہ ہماری قوم کے ہماری سماج کے جو بچے ہیں ان بچوں کو علوم اسلامیہ سے آشنا کرتے ہیں، دین کی تعلیم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ